بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں پریشانیوں کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن ان پریشانیوں میں دس جانا یہ انسان کے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 ایسی نبوی دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان دعاؤں کا دامن پکڑ لیتے ہیں، ان دعاؤں کو ورد زبان بنا لیتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ایسے نکل جائیں گی جیسے مکھن میں سے بال۔ دوستو، یہ نبوی دعائیں ایسی طاقتور دعائیں ہیں کہ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں گے تو ان دعاؤں کا اثر آپ محسوس کریں گے۔ آپ کو ان دعاؤں کے معجزات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اولاد جوان ہے، خوبصورت ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ گھر میں رزق کی تنگدستی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھ چکا ہے جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی مشکل میں آپ پھنس چکے ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا۔ اب دعائیں شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کیونکہ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے صرف اور صرف 11 دن پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کو آپ نے رات کو پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کر لینا ہے۔ جتنی بھی آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بڑی مبارک دعا ہے اور بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا، تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے رب کائنات کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے اور اپنے رب کو پکارنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مبارک دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور وہ مبارک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس
دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر 99 پریشانیوں کا حل رکھ دیا، 99 پریشانیوں کا علاج رکھ دیا، اور جن میں سب سے چھوٹی پریشانی ہے وہم کی۔ اب موجودہ دور میں دیکھا جائے تو وہم ایک ایسی بیماری ہے جس میں آج کل ہر دوسرا بندہ مبتلا ہو چکا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ ان 99 بیماریوں میں سے، ان 99 پریشانیوں میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہم کی ہے، تو بڑی بیماریاں کتنی بڑی ہوں گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بیمار انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو وہ مبارک دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھے۔ اس طرح آپ کی یہ تینوں دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اور بنا کسی سے گفتگو کیے پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ یقین جانیں کہ ان 11 دنوں کے اندر آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور پھر ایسے وسیلے پیدا کرے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، مال و دولت آئے گا، اور وہ بھی حلال اور پاکیزہ۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ دعائیں میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔